اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التعبیر، حدیث نمبر 7020، اردو ترجمہ۔ ایک یا دو ڈول پانی کمزوری کے ساتھ کھینچنا۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ظہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے سالم نے، ان سے ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے خواب کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو گئے ہیں، پھر حضرت ابوبکر تنہا کھڑے ہوئے اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں سے کسی کو اتنی مہارت کے ساتھ پانی نکالتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے حوض بھر لیے۔ حدیث نمبر 7021، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں سعید نے خبر دی، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، اس پر ایک ڈول تھا، جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس میں سے پانی کھینچا، پھر اس ڈول کو ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ نے لے لیا، اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر وہ بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا۔ میں نے کسی ماہر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اونٹوں کے حوض بھر دیے، لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے اپنے تھانوں پر لے جا کر بٹھا دیا۔ حدیث نمبر 7022، اردو ترجمہ۔ خواب میں آرام کرنا، راحت لینا۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے خبر دی، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حوض پر ہوں اور لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں، پھر میرے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے آرام دینے کے لیے ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا، پھر انہوں نے دو ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچتے رہے، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چل دیے اور حوض سے پانی لبالب ابل رہا تھا۔ حدیث نمبر 7023، اردو ترجمہ۔ خواب میں محل دیکھنا۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے، بتایا کہ عمر بن خطاب کا، پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حدیث نمبر 7024، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سونے کا محل مجھے نظر آیا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اے ابن خطاب، مجھے ان کے اندر جانے سے تمہاری غیرت نے روک دیا ہے، جسے میں خوب جانتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حدیث نمبر 7025 اردو ترجمہ۔ مجھ سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ کر چلا آیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ پر غیرت کروں گا؟ حدیث نمبر 7026 اردو ترجمہ۔ خواب میں کسی کو کعبے کا طواف کرتے دیکھنا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے خبر دی، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا۔ اچانک ایک صاحب پر نظر پڑی، گندم گول بال لٹکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پھر میں مڑا تو ایک دوسرا شخص سرخ بھاری جسم والا، گھنگریالے بال والا اور ایک آنکھ سے کانا جیسے اس کی آنکھ پر خشک انگور ہو نظر پڑا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دجال ہے۔ دجال، اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ یہ عبد العزیٰ بنی مستلق میں تھا جو خزاع قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 7027 اردو ترجمہ۔ جب کسی نے اپنا بچا ہوا دودھ خواب میں کسی اور کو دیا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں سویا ہوا تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ میرے پاس لایا گیا اور اس میں سے اتنا پیا کہ سیرابی کو میں نے ہر رگ و پے میں پایا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ فرمایا کہ علم میں اس کی تعبیر ہے۔ حدیث نمبر 7028 اردو ترجمہ۔ خواب میں آدمی اپنے تئیں بے ڈر دیکھے۔ مجھ سے عبید اللہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سخر بن جویریہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خواب دیکھتے تھے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیتے جیسا کہ اللہ چاہتا۔ میں اس وقت نوعمر تھا اور میرا گھر مسجد میں تھا۔ یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر تجھ میں کوئی خیر ہوتی تو تو بھی ان لوگوں کی طرح خواب دیکھتا۔ چنانچہ جب میں ایک رات لیٹا تو میں نے کہا اے اللہ اگر تو میرے اندر کوئی خیر و بھلائی جانتا ہے تو مجھے کوئی خواب دکھا۔ میں اسی حال میں سو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا اور وہ مجھے جہنم کی طرف لے چلے۔ میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں تھا اور اللہ سے دعا کرتا جا رہا تھا کہ اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر مجھے دکھایا گیا خواب ہی میں کہ مجھ سے ایک اور فرشتہ ملا
جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا، اور اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم کتنے اچھے آدمی ہو، اگر تم نماز زیادہ پڑھتے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر چلے اور جہنم کے کنارے پر لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا، تو جہنم ایک گول کنویں کی طرح تھی، اور کنویں کے مٹکوں کی طرح اس کے بھی مٹکے تھے، اور ہر دو مٹکوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا، اور میں نے اس میں کچھ لوگ دیکھے جنہیں زنجیروں میں لٹکا دیا گیا تھا، اور ان کے سر نیچے تھے اور پاؤں اوپر۔ ان میں سے بعض قریش کے لوگوں کو میں نے پہچانا بھی، پھر وہ مجھے دائیں طرف لے کر چلے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التعبیر کی حدیث نمبر 7020 سے 7028 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔